ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی واللہ خلقکم وما تعملون انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ مجھے گزشتہ درس میں لوح محفوظ کی بعض کیفیتیں جو ہیں ان کے بارے میں باریک باتیں تھیں وہ رہ گئی تھیں، لیکن اتفاق سے آج میری طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے رب کی مہربانی سے اس قابل ہوا کہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے لیے آ گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل جو ہے اب یہ جو اہم چیزیں ہیں کتاب التوحید تو انشاءاللہ کل ہم ختم کریں گے، اور جو چیزیں اہم باقی رہ گئی ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔ جو کل پوری ہو گئیں وہ ٹھیک ہے، اور جو نہ ہو سکی پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عید کے بعد ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کچھ سوالات کی صورت میں خاص طور پر قراءات کے بارے میں کچھ اہم سوالات جو ہیں وہ آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں۔ تو آج میں اس مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کر دیا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ باب جو ہے اس کی تشریح کر دیتا ہوں، اور جو باتیں لوح محفوظ سے متعلقہ جو ہیں امام بخاری نے قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس طرح وہ چیزیں جو ترجمۃ الباب میں امام بخاری مزید لائے ہیں کچھ ان کی وضاحتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے، اور جو تم کرتے ہو تراشتے ہو ان سب کا خالق بھی اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن یہاں جو اس وقت ہمارے سامنے بخاری موجود ہے اس کے اندر تخریج کرتے ہوئے سورۃ صافات کا حوالہ دیا ہے، اور سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں واللہ خلقکم وما تعملون سے مراد بت ہیں۔ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور بتوں کا بھی خالق ہے۔ اگرچہ جو سیاق کلام ہے اس کی روح سے تو یہاں مراد بت بنتے ہیں، لیکن بت ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہمارے فعل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہمارے فعل کا نتیجہ ہے، جیسا وہ اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح جو ہمارا فعل ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو وما تعملون جو ہے اس کے لیے اصول فقہ کے اندر ایک اصول بڑا معروف ہے، اس کو استدلال کہتے ہیں۔ استدلال کے اندر بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ذکر کسی خاص چیز کا ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے جو ہے وہ عام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو بھی اصطلاح میں استدلال کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو سنت ہے چونکہ وہ تمام کا تمام بھی اس پر دلالت بھی قرآن مجید کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جو کارگزاری ہے آپ کی، وہ بھی آپ کی تمام قرآن مجید سے ہی استدلال ہے۔ تو وہ تمام طریقے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر اختیار کیے ہیں، چونکہ آپ نمونہ ہیں، اس اعتبار سے ہماری یہ امت محمدیہ کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ آپ کے استعمال کردہ تمام طریقوں کو خود بھی استعمال کرے۔ تو اس کے اندر وہ طریقے بھی شامل ہیں جو باریک طریقے ہیں، ان میں سے استدلال کے متعلق میں نے آپ کو اس کی جو ایک موٹی سی قسم بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر ایک جزئی کا ہے لیکن مراد اس سے عموم ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام جو ہے ظاہری طور پر تو ایک جزئی کے لیے استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ اب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، نبی کی بیویوں سے جب تم کچھ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ ذکر تو یہاں امہات المومنین کا ہے، لیکن مراد یہاں صرف امہات المومنین نہیں ہے، اس لیے کہ جو وجہ عام ہے نا، جب وجہ عام ہوگی تو یہ امہات المومنین کے علاوہ تمام جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کے لیے یہ حکم شامل ہوگا۔ تو جب وجہ جو ہے وہ عام ہوتی ہے تو حکم جو ہے وہ بھی اس وجہ کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے۔ تو لیکن انداز جو ہے وہ قرآن مجید کا یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ذکر ایک چیز کا کیا لیکن مراد اس سے عموم لے لیا۔ میں نے مختصر طور پر استدلال کے بارے میں، ویسے استدلال کا جو اصول ہے یہ بہت میں باریک اصول ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو بھی آپ ان چیزوں میں نوٹ کر لیں جو انشاءاللہ عید کے بعد میں جو اصول کی وضاحت کروں گا تو استدلال کا جو اصول ہے اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ذکر ایک خاص چیز کا ہو، مراد اس سے عام ہو، جیسے کہ ذکر امہات المومنین کا ہے لیکن مراد تمام مسلمان عورتیں ہیں جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح واللہ خلقکم وما تعملون میں اگر ذکر تو بتوں کا ہے کہ بتوں کا خالق بھی اللہ ہے، حالانکہ ظاہری طور پر تو بت لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کارگزاری بھی ان کی ہوتی ہے، محنت بھی ان کی ہوتی ہے اور تمام تدبیریں بھی ان کی شامل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کی تخلیق جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق میری ہوتی ہے اگرچہ اس پر محنت اور کسب جو ہے وہ انسان کا ہو۔ تو اس کے بارے میں جو کسب اور خلق کا جو فرق ہے میں آپ کو واضح کر چکا ہوں۔ تو یہاں بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں انسان کی ہر قسم کی کارگزاری جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح سورۃ قمر کے اندر، سورۃ الرحمن سے پہلے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے اندر انا کل شیء خلقناہ بقدر، تو ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہم نے جب بھی اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک اندازہ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہ بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تدبیر کائنات جو ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک بڑا حصہ ہے۔ انسان کی جو تدبیر ہے وہ تو بہت معمولی سا انسان کا کسب ہے، میں اس کی کچھ تشریح کر چکا ہوں، لیکن باقی تو تمام چیزیں جس میں انسان کا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہے وہ تو تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔
قرآن مجید کے اندر اللہ نے حل من خالق غیر اللہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے. اور یہ جب نکرہ کے اوپر جو ہے وہ من داخل ہو اور وہ استفہام کے تحت آئے یا شرط کے تحت آئے یا نفی کے تحت آئے تو اس سے وہ عموم کے لیے نص ہوتا ہے. تو جہاں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے ہی نہیں، خواہ وہ فعل ہو یا کوئی فعل کا جو کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہو، ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو اس سے امام بخاری نے یہ نکالا ہے کہ ہمارے علاوہ ہماری جو کارگزاری ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہیں. اور انا کل شیء خلقناہ کے اندر جو ہے یہ کل شیء کے اندر جو ہے وہ ہمارا فعل جو ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ کل شیء جو ہے یہ عموم کے لیے ہے. جب یہ عموم کے لیے ہے تو اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ اس میں شامل ہے اور اس کے اندر ہمارا فعل اور امر بھی شامل ہے. اس کے بعد امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندر بعض پہلوؤں کی وضاحت کے لیے جو ان کا طریقہ کار ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کے لیے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، کہ جو تم نے بنائی ہیں تصویریں، آپ کو تصویر کسی کی شکل جب اس کے مقابل آتی ہے تو اس وقت اس کی دو موٹی قسمیں ہیں. ایک قسم تو عکس کہلاتی ہے. عکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہو اس کے الٹ پانی کے اندر یا شیشے کے اندر جو اس طرح جو شفاف چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو بھی شکل آتی ہے وہ اصل میں وہی جو چیز اس وقت سامنے کھڑی ہے اس کی شکل آتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ جو چیز جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ چیز موجود رہے، اس وقت تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے عکس کا، کیونکہ عکس کے معنی ہوتے ہیں الٹ کے. لیکن جب اس الٹ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے تو پھر اس کا نام اس وقت جو ہے وہ صورت ہوتا ہے یا تصویر ہوتا ہے. تو عکس کا اور محفوظ رہنے والی چیزوں کا جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہی ہے. عکس تو اتفاقی طور پر جائز ہے، لیکن جو چیز اس کے ہٹنے کے باوجود محفوظ رہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں. اب آج تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اس ترقی کے نتیجے میں انہوں نے لہروں کے ذریعہ سے جو تصویریں بنتی ہیں ان کو جو ہے وہ طرح طرح سے محفوظ کرنے کے طریقے جو ہے وہ سوچ لیے ہیں. خاص طور پر یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان کی تفصیلات سے آپ آگاہ ہیں. اس کے متعلق امام بخاری کے دور میں جو صورتحال تھی، کیونکہ ابھی ہماری ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی نہیں تھی جو بعد میں ہوئی ہے، اس لیے تصویر کے بارے میں اس وقت جو علماء کا اتفاق تھا وہ تو یہی تھا کہ تصویر حرام ہے. اب جو ہے وہ
تصویر کی کون کون سی شکلیں جائز ہیں، اس کے بارے میں تصویر کی حرمت کی اصل بنیاد اور کون کون سی تصویر کی صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں اور وہ کیوں جائز ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیلی بات ہے، چونکہ یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر آج میں نے اس پر بات کی تو پھر یہ موضوع آج بھی پورا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو بھی آپ انہی نقطوں میں شامل کر لیں جن کی میں نے تشریح کرنی ہے۔ الحمدللہ اس کے بارے میں نے جو ہے وہ ایک تحقیق کی ہوئی ہے، اپنی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ میری مدد کرے انشاءاللہ۔ پھر تو اس وقت تو صرف اتنی بات ہے کہ امام بخاری نے حدیث لا کر یہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہم بناتے ہیں، یہ جو انسان کوئی کام کرتا ہے اس کام کے اندر انسان کی جو ہے وہ کارگزاری بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، جس کو صنعت کہتے ہیں۔ خلق و افعال العباد میں امام بخاری جو ہے وہ ایک حدیث لائے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارا بھی صانع ہے اور جس چیز کو تم بناتے ہو اس کا بھی اللہ صانع ہے۔ صنعت اس کارگزاری کو کہتے ہیں جس کارگزاری کے نتیجے میں کوئی اور چیز جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، تو اس کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ذرا پڑھیے، نہیں وہ آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ آگے کیا ہے؟ ہاں بھی نہیں یہ کے بارے میں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ خلق کی جان ڈالنا تو کام اللہ کا ہے، وہ تو کسی اور کا نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہے نا اس چیز کی ایک خاص بناوٹ تیار کرنا، یہ کام انسان کا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کام کرتے تھے کہ مٹی سے ایک پرندہ تیار کرتے، اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ اعضاء سارے پیدا ہوتے اور جس طرح اس کے اندر جان پڑتی اور اس کو اس طرح چھوڑتے تو وہ بالکل پرندوں کی طرح اڑ جاتا، تمام کے تمام اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں پیدا ہو کر جو ہے وہ ایک بالکل ایک جاندار پرندہ جو ہے وہ اڑ جاتا۔ اسی طرح وہ اوحی الموتیٰ باذن اللہ، جو انسانوں میں سے مردے تھے ان کو زندہ کرنے کی بھی بعض چیزیں جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر دی گئی تھی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں اصل میں جو بنیادی چیز ہے نا زور احیو پر ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ بخاری کی شرح میں زور دیا ہے خلق پر۔ خلق جو ہے وہ تو اللہ نے یہ انسان کو بھی اس کا اختیار دیا ہے کسی حد تک، لیکن یہ جو ہے نا اس میں جان ڈالنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس لیے ہمارا اور یہ جو سائنسدان ہیں ان کا بنیادی اختلاف ہی اس بات میں ہے کہ یہ جان کہاں سے آئی ہے۔ پوری ترقی کے باوجود آج بھی جو ہماری روح ہے نا اس کے بارے میں ہمارے سائنسدان بالکل اسی طرح عاجز ہیں جس طرح کے پہلے تھے، یعنی ابھی تک جو ہے وہ جان کے بارے میں، روح کے بارے میں سائنسدان جو ہے وہ بہت غلطاں ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح تو کر بیٹھا ہوں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے اندر، لیکن باقی یہ چیزیں اللہ مجھے توفیق دے میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ لیکن میرا یہاں صرف کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جو شارحین بخاری نے یہاں زور زیادہ جو دیا ہے نا کہ احیو ما خلقتم میں خلقتم پر جو زور دیا ہے، امام بخاری کی مراد جو ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے۔ یہ جو روح جب پھونک سے پیدا کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے 18ویں پارے سورۃ مومنون کے ابتدائی آیتوں میں یہ چیز شامل ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ جو ہے نا کہ ہم نے تمام انسان اور ہر چیز بنانے کے بعد پھر اس کے اندر جان ڈالی ہے،
یہ اصل میں خلق آخر ہے، جس سے آج تک جو ہے جس کی تشریح میں سائنسدان تمام کے تمام عاجز ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی قرآن مجید جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی ابھی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، یعنی قرآن مجید بہت اس سے آگے ہے، لیکن اس کی انشاءاللہ تفصیلی صورتحال جو ہے وہ ہم پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہیں گے ان میں جان ڈالو۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے سورۃ اعراف کی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ اس کو جو ہے وہ امام بخاری نے پہلے تو تبارک اللہ رب العالمین تک جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، لیکن پھر بعد میں امام بخاری اس کو الگ بھی لائیں گے، اس لیے کہ اس کے متعلق انہوں نے خاص تشریح جو ہے وہ اس کی ذکر کرنی ہے۔ ابھی تو صرف اتنا یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ تمام چیزوں کے خالق ہیں، یہ کائنات کا پورا نظام جو ہے جو اللہ نے انسان کے تابع کیا ہوا ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس کا انسان کے تابع کرنا، انسان کے لیے مسخر کرنا، وہ کام بھی جو ہے وہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر ہے، تاکہ انسان کا جو چھوٹا سا اختیار ہے جس کی وجہ سے انسان اس پوری کائنات میں اصل اس کائنات کا مقصود بن گیا ہے، اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا جا سکے، چونکہ امتحان تو انسان کا ہی ہے، باقی انسان کے علاوہ جنوں کا ہے، اگرچہ اس کی تھوڑا سا فرق ہے، کچھ تشریح میں کر چکا ہوا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ باقی تو ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اس میں تو انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، نہ چاند نکالنے میں، نہ کہیں ستارے، نہ کہیں یہ آسمان کے اوپر جو بادل آتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ان سے انسان تقریباً جو ہے وہ لا تعلق ہے۔ آج کل بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہت چھوٹی سی انسان کی محنت ہے، ادنا سے ادنا درجے کی انسان کی محنت ہے، جس میں کوئی انسان جو ہے وہ اس کی ایک صورت بنا کر جو ہے، ایک شکل بنا کر جو ہے وہ، جیسے مصنوعی طور پر بارش برسانے کی بات ہے کہ کہیں کا پانی جو ہے وہ اکٹھا کر کے انسان کا کنٹرول نہیں رہا، اس کے اوپر جو اصل کنٹرول ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک بہت ادنا سی شکل جو ہے اس کے لیے کامیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ مثال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی کارگزاری جو ہے وہ اور انسان کی کارگزاری لیس کمثلہ شیء کا اصول وہاں بھی لگتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ابن عیینہ نے الا لہ الخلق والامر کی جو تفسیر کی ہے وہ امام بخاری ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ابن عیینہ نے یہ کہا ہے کہ بین اللہ الخلق من الامر، اللہ نے جو ہے وہ خلق اور امر کو جو ہے وہ الگ الگ کیا ہے۔ یہاں بینہ سے مراد یہ ہے دونوں کو الگ الگ کرنا۔ بیان کے معنی وضاحت کے بھی ہوتے ہیں، اور وضاحت بھی حقیقت میں ایک غلط اور حق، ایک غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور حکم کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ تخلیق تو اللہ کے ارادے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو امر ہے وہ اللہ کا وہ وصف ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور
اس وصف کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے اندر اپنا حکم جو ہے وہ تکوینی بھی اور تشریعی دونوں جو ہے وہ کام میں لاتے ہیں۔ تو اس لیے امر تو اصل میں اللہ کی کارگزاری ہے، اور جہاں تک اللہ کی تخلیق ہے وہ بھی اللہ ہی کی کارگزاری ہے، لیکن خلق جو ہے وہ اس کے اندر عام طور پر فرق کرنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کی مشیت کا جو نتیجہ ہوتی ہے وہ تو خلق ہوتی ہے، اور جو آگے اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا امر متعلق ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک حکم جاری کرتے ہیں، اور اس حکم کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تمام مخلوق اس کی پابند ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کونی امر بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو تشریعی امر ہے وہ بھی شامل ہے۔ وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عملا، امام بخاری کتاب الایمان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ یہاں لے آئے ہیں۔ آج میرا ویسے ذہن تو تھا میں ان تمام چیزوں کی آپ کے سامنے تشریح کرتا، لیکن میں اس چیز کو بھی ذرا کل پر اس لیے چھوڑے دیتا ہوں کہ مجھے کچھ ذرا اس وقت عارضہ ہے، میں ذرا ٹائلٹ جانا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیا چیز جو ہے وہ آج پوری ہو، تاکہ کل ہم جو ہے وہ کتاب التوحید بخاری اس کو جو ہے وہ اپنے طور پر اور دونوں کو چیز رہ گئی نہیں۔ یہ مسئلہ نہ کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ گزشتہ لیکچر میں چھوڑی تھی نا، تجمۃ الباب میں، اصل میں تجمۃ الباب میں بڑا اختصار ہوتا ہے، تو امام بخاری بعض چیزوں کو جو ہے وہ لمبا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ جو اس کے اندر حدیثیں آئی ہیں نا امام بخاری نے جن کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ذرا واضح کر دوں۔ باقی کچھ چیزیں جو رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ چلیے جی، اب اس میں پہلی حدیث تو ہے یہ کہ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا عبد الوہاب حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ والقاسم التمیمی جی عن زہد من قال کان بین ھذا الحی من جرم و بین الاشعریین بد و اخاء فکنا عند ابی موسیٰ الاشعری فقرب الیہ الطعام فیہ لحم دجاج و عندہ رجل من بنی تیم اللہ کأنہ من الموالی فدعاہ الیہ فقال الرجل انی رأیتہ یأکل فقدرتہ فحلفت لا آکلہ فقال حلم فلا احدثک عن ذلک، یا یہ ہے کہ جی فلا ہی ہے، اس میں یہاں جو ہے وہ اس کو جزم ڈالی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے جی۔ فلا احدثک عن ذلک انی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعریین نستحملہ قال واللہ لا احملکم وما عندی ما احملکم فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنہب ابل فسأل عنا فقال این النفر الاشعریون فأمر لنا بخمس زود غر
غر الزرا ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ واللہ لا نفلح ابدا فرجعنا الیہ فقلنا له فقال لست انا احملکم ولكن اللہ حملکم انی واللہ لا احلف علی یمین فارا غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. اللہ اکبر. جی یہ حدیث جو ہے اس کا مفہوم تو ویسے تو یہ حدیث 2-3 دفعہ بخاری میں گزر چکی ہے، لیکن چونکہ میں نے نہیں آپ کو وہ یہ حدیث بار بار پڑھائی، اس لیے میں تھوڑی سی تشریح اس کی کر دیتا ہوں. واقعہ اتنا ہی ہے کہ زہدم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی جرم قبیلے سے تھا، کہ جو جرم قبیلہ ہے اس کا اور جو اشریین ہیں یہ بنیادی طور پر یمن کے لوگ ہیں نا، تو ان کے درمیان میں آپس میں محبت بھی تھی اور بھائی چارہ بھی تھا. تو ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی دوران میں جو ہے وہ کھانا پیش کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، یہ کھانا جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری اور ان سب کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ مرغی کا گوشت بھی تھا. تو آپ کے پاس جو بنی تیم اللہ ہیں، جن میں کا ایک آدمی تو یہاں موجود ہے، القاسم التمیمی. جی یہ تمیمی ہے، ویسے تیمی نہیں ہے. تو چلیے اب یہ ہے کہ بنی تیم اللہ سے ایک آدمی تھا، کانہ من المواری، گویا کہ وہ غلاموں میں سے تھا. مطلب یہ ہے کہ گویا کے لفظ اس لیے بولا ہے کہ وہ نظر یوں آ رہا تھا جیسے کہ غلام ہو. فتح ہو الیہ، تو اس کو بھی بلایا. ابو موسیٰ اشعری نے وہ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا نا، تو اس کو کہا کہ تم بھی آؤ کھانا کھاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ یہ دجاج جو ہے چونکہ جنس ہے اس لیے مرغ ہو یا مرغی دونوں کو شامل ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اس مرغی کو دیکھا ہے کہ یہ کیا کچھ کھاتی ہے، بڑی بڑی گندی چیزیں. آپ دیکھیں نا فوراً پخانہ کھانے لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح جو جن چیزوں سے ہم بہت نفرت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوں یا اس کے علاوہ جو یہ چھپکلی وغیرہ ہو، اگر اس کے سامنے آ جائے اس کو بھی جو ہے وہ کھا جاتی ہے. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے وہ کھا جاتی ہے. تو انسان کے لیے یہ چیزیں نفرت والی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا جو گوشت پوشت تیار ہوا ہے یہ اسی خوراک سے ہی جو ہے وہ گوشت پوشت جو ہے وہ تیار ہوتا ہے نا. تو اس لیے میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ کبھی مرغی نہیں کھانی، یعنی مراد جنس مرغی میں نے نہیں کھانی. تو اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ تم حلمہ کا معنی یہ ہے کہ تم ذرا اپنے آپ کو لاؤ نا، آگے تو بڑھاؤ اپنے آپ کو. حلمہ کا معنی ہوتا ہے لانا، یعنی اپنے آپ کو آگے تو بڑھاؤ. تو فلاح و حدثک عن ذالک، میں تمہیں لازماً اس کے بارے میں ایک بڑی اہم حدیث سناؤں گا. یعنی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہیں. تم ایک دفعہ آ جاؤ، میں پھر تمہیں انشاءاللہ حدیث سناؤں گا جس میں اس کا حل موجود ہوگا. تو پھر وہ انہوں نے حدیث بھی جو ہے وہ سنائی. تو وہ حدیث جو ہے کہ میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ جو ہے وہ اشعری قبیلہ کے 14-15 آدمی تھے. یہاں ذکر تو نہیں ہے لیکن دیگر
روایات میں جو ہے یہ موجود ہے. نستحملہ، اب آپ سے سواریاں مانگتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایسے مال آیا کرتے تھے جو لڑائی کے نتیجے میں حاصل ہوں، یا جب کچھ لوگوں کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان میں ایسی دشمنی ہو جس کی بنا پر جو ہے وہ ایک دوسرے کا مال لوٹتے ہوں. تو وہ مال بھی جائز ہوتا ہے کہ جب کہ وہ حربیوں کا مال ہو، یعنی حربی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہوتی ہے جہاں کوئی قابو آ جائے اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں، اس کا مال بھی لوٹ سکتے ہیں. تو آپ کے درمیان اور جن لوگوں کے درمیان یہ کیفیت تھی حربی کی، تو کچھ لوٹ کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ گیا. اس لیے انہوں نے یہاں لفظ غنیمت کا استعمال نہیں کیا، لفظ نہب استعمال کیا. نہب لوٹ کو کہتے ہیں. عام طور پر جو مال لوٹ لیا جاتا ہے اس کو لفظ نہب سے استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی لوٹ کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس آیا تو جب یہ آپ نے جب انہوں نے سواریاں مانگی تھی تو آپ نے کچھ یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ میرے پاس حقیقت میں سواری ہے بھی کوئی نہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کچھ لوٹ کے مال میں اونٹ جو ہے وہ آ گئے تو آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو سواریاں مانگ رہے تھے، تو وہ اشری لوگ کدھر ہیں. پھر آپ نے جب ہم آ گئے تو ہمیں جو ہے وہ یہ ذوت کا لفظ جو ہے یہ انسانوں کے علاوہ استعمال ہوتا ہے. انسانوں کی 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہے اس کو عام طور پر جو ہے وہ نفر کہتے ہیں. 9 تک بھی ہے، بعض لوگ 10 کو بھی شامل کرتے ہیں. تو لیکن جو انسانوں کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، خاص طور پر یہ جاندار چیزیں، اونٹ وغیرہ، بکریاں ہوں یا گائے ہوں یا اس طرح کے جانور ہوں، ان کے لیے لفظ ذود استعمال ہوتا ہے. انسانوں کے لیے لفظ نفر استعمال ہوتا ہے. کہ غر الذرا کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ذروہ یا ذروہ جو ہوتی ہے نا، اس کی جمع ہے ذرا، اور یہ جو کوہان کی جو چوٹی ہے اس کو بولتے ہیں ذروہ یا ذروہ. تو غر الذرا کا معنی ان کی کوہان کی جو چوٹیاں ہیں، وہ غر کا معنی وہ چمک مار رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ گھوڑے کے ماتھے کے اوپر اگر سفیدی ہو تو وہ سفیدی ذرا نمایاں ہوتی ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ اونٹوں کی جن کوہانوں میں یہ سفیدی ہو ان کی کوہانیں بھی جو ہے وہ چمک مار رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے اگر کی جمع ہے غر، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی کوہانیں جو ہیں وہ چمک مار رہی تھیں. یعنی یہ بڑے اچھے اونٹ ہوتے ہیں. جس طرح گھوڑا جو ہے اس کا اگر ماتھا سفید ہو اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں تو اس کے لیے بھی لفظ یہی استعمال کیا جاتا ہے اگر کا. تو اسی طرح جو ہے وہ اونٹوں کی جب کوہانوں میں یہ سفیدی ہو تو وہ بھی اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ان میں سے 5 اونٹ جو ہے وہ انہیں دے دیے. وہ اونٹ لے کر جو ہے وہ چل پڑے واپس. اب اونٹ تو مل گئے انہیں، لیکن ابو موسیٰ اشعری چونکہ ان کے امیر تھے تو انہیں تھوڑی دور آگے جا کر جو ہے وہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب ہم نے ان سے سواریاں مانگی تو قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں قطعاً سواریاں نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے قسم کھا لی تھی تو جب آپ نے ہمیں 5 سواریاں دے دیں تو آپ کی تو قسم ٹوٹ گئی. تو آپ کو تو جو ہے وہ قسم ٹوٹنے کا جو ہے وہ گناہ ہوگا. تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس طرح غافل کر دیا، ہم نے آپ کو یاد ہی نہیں دلایا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں قطعاً نہیں دوں گا. تو پھر آپ نے ہمیں 5 دے دیے. اب جب یہ بات ابو موسیٰ اشعری نے انہیں کہی تو کہا ہم واپس چلتے ہیں.
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گنہگار نہیں کرنا چاہتے. ہم انہیں جا کر کہتے ہیں کہ جی آپ نے قسم کھائی تھی, آپ اپنی قسم کا دھیان رکھیے, ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ساری کر کے تو کہا کہ ہم ان کے پاس جو ہے واپس چلتے ہیں. پھر جب واپس گئے تو آپ کو ہم نے کہا کہ آپ نے تو جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں قطعاً جو ہے وہ سواریاں مہیا نہیں کروں گا. تو اس کے بعد اختصار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب کچھ یاد کروایا تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, فقارہ کے فائد جو ہیں ابو موسیٰ اشعری ہیں, کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ نے فرمایا کہ بات جو میں نے قسم تمہیں کھائی تھی, میں نے تو اپنی قسم کی خلاف ورزی کی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس وقت میرے پاس اونٹنیاں تھی نہیں. میرا قسم کھانے سے مقصد یہ تھا کہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ چونکہ اونٹنیاں موجود نہیں ہیں تو اس لیے میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میرے پاس اگر موجود ہوں تو میں پھر بھی نہیں دوں گا. میری قسم سے یہ مقصد ہی نہیں تھا. جو قسم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ میرے پاس تھی نہیں اس لیے میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا. اب میرے پاس آ گئی ہیں تو اس لیے اب میں تمہیں دے رہا ہوں, اس لیے میری قسم کوئی نہیں ٹوٹی. لیکن چونکہ اب ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا تھا تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات میں ایک چیز کا پکا جو ہے وہ ارادہ بناتے ہوئے جو ہے وہ قسم بھی اٹھا لیتا ہوں, لیکن قسم کے بارے میں بھی جو ہے وہ اصل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کوئی ایسی قسم کھا لے اور اس کے بعد اسے نظر آئے کہ یہ جو اب مجھے معاملہ پیش آیا یہ پہلے سے بہتر ہے, تو قسم کا ایک جو ہے وہ گناہ تو ضرور ہے لیکن اس کا کفارہ بھی ہے جو گناہ کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. اور اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے, اور اگر غلام موجود نہ ہو تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے, اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کی صورت آ رہی ہے کہ 3 روزے رکھ لے. یہ قسم کے کفارے کی شکل جو ہے وہ موجود. تو اسے یہ چاہیے کہ اگر اس سے بہتر صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنی قسم توڑ کر جو ہے یہ کفارہ ادا کر دیں. تو یہ آپ نے حل بھی بتا دیا. تو اسے اس شخص کو جو بنی تیم اللہ میں سے تھا ان کا غلام معلوم ہوتا تھا, تو اس کا تم اپنا یہ حل کر لو, اور اس کے اندر جو 3 روزے ہیں یہ تو آسان حل ہے, لیکن اب جو ہے ہم تمام کے تمام اکٹھے ہیں, اب کھانا موجود ہے تو یہ تمہارے پاس اللہ نے یہ نعمت دی ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب تم قسم توڑ کر جو ہے وہ اس کا جو علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کا علاج یہ کر لو. اچھا, اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں دی ہیں, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اونٹنیاں تھی کوئی نہیں, اور پھر بعد میں لوٹ کے مال میں اونٹنیاں آ گئیں. تو جب لوٹ کے مال میں یہ اونٹ آ گئے تو اب یہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اپنی جناب سے جو مہیا کر دیے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کے اندر نقطہ یہ ہے کہ اصل میں دینے والا اللہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب تقسیم کرنے والے ہیں. انما انا قاسم واللہ موتی, دینے والا تو اللہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ صرف تقسیم کرنا ہے. تو دینے میں جو ہے وہ اللہ کی تخلیق بھی آ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ تخلیق اللہ کی ہوتی ہے
اور ہمارا جو ہے وہ کسب ہوتا ہے، تو اس لیے کسب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تخلیق کی جو بات ہے وہی میں نے تقدیر اور تدبیر کا جو آپ کو فرق بتایا ہوا ہے کہ اصل میں انسان جس تدبیر کو اختیار کرتا ہے وہ تقدیر کے تابع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تقدیر اللہ کا کام ہے اور ہماری جو تدبیر ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے وہ جو آیت ہے نا، وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس کے اندر جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ کام جو ہے یہ میں نے کنکریاں جو ہے وہ مٹھی میں لے کر جو ہے وہ جنگ بدر کے موقع پر پھینکی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کام دکھایا کہ اس کے بعد ان کے جو ذرات تھے وہ ہر ایک کی آنکھ میں جو ہے وہ تو اللہ نے پہنچائے ہیں نا، تمام لوگ جو ہے وہ اندھے ہو گئے ذرات جو ہے ان کی آنکھوں میں جانے کی وجہ سے۔ تو یہ اثر یہ تھا تو ویسے معجزہ، لیکن یہ ہے کہ یہ معجزہ تو خاص طور پر کارگزاری اللہ ہی کی ہوتی ہے، اس میں تو خود انسان کا دخل بھی صرف ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ یہ مٹھی آپ نے پھینکی، اس کی جو تاثیر ہے وہ معجزانہ طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ تو یہ نقطہ جو ہے، اس نقطے کو بتانے کے لیے امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں کہ دینے والے اللہ ہوتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہوں۔ اسی طرح تخلیق جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور باقی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی تدبیر ہے، جس کے متعلق میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تقدیر اور تدبیر کی جو حد بندی ہے نا، اس کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے سپردی کرنا پڑے گا۔ اس کو جو ہے وہ جو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گا اپنے علم سے وہ ناکام ہی ہوگا۔ چلیے اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی باقی کل کے سپرد کرتے ہیں انشاءاللہ کہہ کر۔ چلیے حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم حدثنا قرۃ بن خالد حدثنا ابو حمزہ الزبیعی قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان بیننا وبینک المشرکین من مضر وانا لا نصل الیک الا فی اشہر حرم فمرنا بجمل من الامر ان عملنا به دخل الجنہ وندعو الیہا من وراءنا قال آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین آمرکم بالایمان باللہ وهل تدرون ما الایمان باللہ شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتؤتوا من المغنم الخمس وانہاکم عن اربعین لا تشرکوا فی الدباء والنقیر والظروف المزفتۃ والحنطمۃ۔ چلیے جی، اس حدیث کا مختصر سا خلاصہ میں یوں پیش کرتا ہوں کہ عبد القیس کا وفد جو ہے وہ یہ بھی اشری لوگ ہیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ ایک کافر قبیلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو اولاد میں جو ہے وہ بعد میں یہ دو لڑیاں بن گئی تھیں، ایک مضر ہے اور دوسری لڑی کون سی ہے جی؟ نہیں، قریش تو مضر سے ہے نا، اور نہیں مضر اتبا ہے غالباً، کیا لفظ ہے دوسرا، یہ سمجھ دو لڑیاں بن گئی تھی جی، ایک لڑی جو ہے وہ مضر کی ہے اور ایک غالباً اتبا کی ہے، مجھے نام پورا ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چلیے اگر بعد میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ دو لڑیاں بن گئی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مضر کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ قریش مضر سے ہیں، لیکن قریش بھی تو دشمن تھے نا، تو لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اصل میں فتح مکے کے موقع کا ہے، اس اعتبار سے یہاں ان کی مراد جو ہے وہ قریش نہیں ہے، یہاں ان کی مراد جو ہے وہ جو اور مضر کے قبائل ہیں، مختلف جگہ پر وہ دشمن موجود تھے، اور
عربوں نے جو ہے وہ اپنے سفروں کے لیے اپنے کاموں کو روا دوا رکھنے کے لیے جو ہے وہ جو 4 مہینے جو ہے دین ابراہیمی میں، چونکہ 4 مہینے یہ حرام مہینے تھے، تو ان 4 مہینوں میں وہ اپنے کام کرتے تھے، سفر کے بھی اور اپنے دیگر جو بہت سی ضرورتیں ہیں وہ ان مہینوں میں پورے کرتے تھے۔ 3 تو اکٹھے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جو ہے وہ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ ان کے اندر وہ سفر کرتے تھے، تو کہا کہ ہم تو انہی 4 مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ تو ہم آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے، تو آپ ہمیں کچھ جمل جو ہے یہ جملہ سے ہے، اور جملہ کا معنی ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی چیزیں جو ہیں یہ اکٹھے کر کے جو ہے وہ کچھ ایسے لفظوں میں بیان کر دی جائیں کہ وہ لفظ جو وہ الفاظ ہیں ان کے اندر ان کا اصل آ جائے۔ جب انسان کو اصل معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تفصیلات جو ہے ان کے بارے میں انسان غور و فکر کر کے بہت کچھ معلوم کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ جملہ کی جمع ہے، جو ایسی چیزیں، اس کے لیے لفظ اجمال بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو جامع صورت میں بیان کر دینا، اور اس کے لیے لفظ مختصر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختصر اور مختصر میں فرق یہ ہے کہ مختصر وہ ہوتا ہے جو ہو تو اس کے اندر سارا کچھ لیکن الفاظ تھوڑے ہوں، اور مختصر اس کو بولتے ہیں کہ وہ الفاظ بھی تھوڑے ہوں اور مفہوم بھی تھوڑا ہو۔ یہ قاف کے ساتھ اور خے کے ساتھ یہ ان دونوں کا فرق ہے کہ ہم ان پر عمل کریں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں، آپ ہمیں موٹی موٹی چیزیں بیان کر دیں تو، اور ہم جب پیچھے جائیں گے تو جو لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا وفد واپس جائے گا تو ان کو جا کر جو ہے وہ چیزیں بتائے گا، تو ہم ان کو بھی جا کر جو ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم ان کو پھر یہ بتا دیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ان چیزوں پر تم بھی عمل کرو، اور جب ان کو ہم یہ کہیں گے تم بھی عمل کرو، یہی دعوت ہوتی ہے، ایمان کی دعوت ہے اور عمل کی دعوت ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو جو چند چیزیں بتائیں ان میں آپ نے پہلی تو 4 چیزیں بتائیں، اور ان 4 چیزوں سے کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں ان 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 ہی چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور جن چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ انہیں حکم دیا ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کتاب الایمان بھی پڑھانی ہے انشاءاللہ، تو اس کی کتاب الایمان کے اندر میں تفصیلی بات کروں گا۔ یہ امام بخاری چونکہ وہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں میں اختصار کے پیش نظر اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے ایمان کا ذکر کیا تو آپ نے پہلے یہ بات محسوس کی کہ ایمان کی میں تشریح کر دوں، تو پھر آپ نے کہا کہ پہلی چیز تو ایمان ہے، پھر کہا تمہیں پتہ ہے ایمان کیا چیز ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ایمان کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر یہ کہا کہ ایمان کے اندر آپ نے جو ہے وہ 4 کی بجائے 4 چیزیں جو شامل کی، ایمان کی تشریح میں بھی 4 ہی چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ اقرار کرنا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جو غنیمت کا مال ملے اس میں سے جو 5واں حصہ ہے یہ بیت المال کا کو تم ادا کرو۔ اسلام کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو بھی دشمن سے انہیں چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے حکومت چلانی ہوتی ہے بیت المال جو ہے وہ ان کے کام آنے والی چیز ہے۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ اللہ موقع دے گا۔ میں جن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں کتاب البیوع بھی ہے بخاری کی، یعنی موٹی موٹی چیزیں، تو انشاءاللہ میں اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ابو عبید قاسم بن سلام جو ہے وہ اس کے بڑے ماہر ہیں، تو انشاءاللہ کتاب الاموال سے کچھ قیمتی چیزیں آپ کو خلاصہ ان کا پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ چوتھی چیز کا حکم یہ دیا کہ غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ جو ہے یہ بیت المال کا ہوگا۔
باقی چیزیں جو ہیں ایمان کے علاوہ باقی اب اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پہلے ایک چیز کا اور پھر ایک چیز کی 4 قسمیں آگے بیان کر دیں. گویا کہ اجمالی طور پر ایمان کا لفظ ہے، لیکن ایمان کے اندر جو 4 چیزیں آپ نے شامل کی ہیں وہ آپ نے یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں شامل کر دیں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کا اقرار کرنا اور نماز کو قائم کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور بیت المال میں سے جو ہے وہ خمس دینا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو حکمرانی ہے اس میں جو خمس ہے اس کا تعلق تو حکمرانی سے ہے. تو ہمارا اسلام جن لوگوں کو یہ مغالتا ہے کہ یہ صرف عبادات سے متعلق ہے اور جو حکومت سے متعلقہ معاملات ہیں یہ سب دنیا داری ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کی جہالت ہے علمی، اور یا غلط مقاصد کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی تشریحات کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر جہاں نبوت موجود ہے وہاں جو ہے وہ نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمرانی ہے اس کی خلافت کا تصور بھی اسلام کے اندر موجود ہے، اور خلافت کا جو تصور ہے اس کی اگرچہ بنیاد تو نبوت ہوتی ہے لیکن وہ پوری کی پوری خلافت جو ہے وہ تقریباً نبوت کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر اس کی تفصیلات جو ہے وہ تدبیریں ہوتی ہیں. تو اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ خلافت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی اصل بنیاد تو نبوت ہو، وہی، اور اس وحی کے بعد پھر باقی تدبیریں ہوں. تو اسلام جو ہے وہ صرف وحی کی ہدایت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر وہ تمام تدبیریں بھی شامل ہیں. وہ بھی ہمارے جو ہے وہ جب ہماری تدبیریں جو ہیں وہ وحی کی روشنی میں انجام پائیں گی تو سارے کا سارا جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. اس لیے جو لوگ خاص طور پر تجرباتی علوم کی مخالفت کر رہے ہیں یا تو جہالت ہے یا ان کے غلط مقاصد ہے، وہ اپنے غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ 4 چیزیں تو آپ نے یہ گن دیں، یہ ایک تعبیر ہے. ایک تعبیر دوسری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الایمان کی بات کے اندر میں آپ کے لیے واضح کروں گا. اور 4 چیزیں جن سے آپ نے منع کیا وہ خصوصی وہ تھیں جو شراب کو حرام کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ برتن تھے جو شراب کو حرام کرتے ہی ان برتنوں کو جو ہے وہ بھی حرام کر دیا تھا، تاکہ ان برتنوں کی وجہ سے جو ہے یہ ذریعہ بن جائیں شراب کے حکم پر عمل درآمد آسان بنانے کے لیے. تو جو چیزیں سد ذرائع ہوتی ہیں ان کی بھی شریعت میں جو ہے وہ اہمیت ہے. اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے اس کے اندر سد ذرائع کی صورتیں جو ہے وہ موجود ہیں. جب آپ کے لیے سد وہ جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے، اگرچہ اس کی بات جو ہے کہ اہل الحدیث کے نزدیک سد ذرائع جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اہل الرائے کے نزدیک سد ذرائع کیا چیز ہے، میں اس کی بات کر چکا ہوں، میں اس کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آپ کو جو ہے وہ دوبارہ لائیں گے بخاری کے ان اہم بابوں کی طرف تو انشاءاللہ اس کی پھر دوبارہ تشریح بھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس میں جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ آپ نے تاکہ ان کو شراب جو ہے خطرہ تھا کہ دوبارہ انسان اس کے اندر ملوث نہ ہو جائے. میں نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ تمباکو کا استعمال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض لوگوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے کئی دفعہ تمباکو چھوڑا لیکن پھر یہ لعنت ایسی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی راہ نکال لیتی تھی. بار بار پھر وہ تمباکو پیتے، اور اس طرح سے ان کے لیے بڑی آزمائش یہ ہے تمباکو بن گئی تھی. ان کے اندر ایک چونکہ ذکر آ گیا ہوا ہے مولوی وحید الزماں کا، مولوی وحید الزماں بھی ہے تمباکو پینے والوں لوگوں میں شامل تھے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے تمباکو کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ مخدرات میں سے ہے،
حالانکہ جس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ مسکرات حرام ہے، اسی طرح مخدرات بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے جو ہے وہ ان برتنوں کو حرام کر دیا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے برتن ہیں۔ ایک تو یہ جو ہمارے کدو ہوتا ہے نا، بڑا کدو، اس کو جو ہے وہ جب اس میں سے گودا وغیرہ نکال کر پھینک دیتے ہیں تو پھر اس کی جو جلد اتنی موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو خاص انداز سے جو ہے جب سکھاتے ہیں تو وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مانگنے والوں کے پاس جو کدو ہوتا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مضبوط کدو ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو دبا سے مراد تو وہ کدو سے جو تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی اس میں بھی شراب جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اور نقیر جو ہے وہ ایک بڑی لکڑ جو ہے وہ لے کر اس کے اندر کھدائی کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی شراب کو تیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایسے برتن جن کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ پول تار جو ہوتی ہے نا، جس کو آپ یہ لک کہتے ہیں پنجابی میں، یہ پول تار جو ہے وہ خاص انداز سے جو ہے اس کے اندر پھیر کر جو ہے وہ یہ برتن تیار کرتے ہیں۔ یہ بھی شراب کے لیے جو ہے وہ برتن استعمال کرتے ہیں۔ اور ہنتم جو ہے ایک لاکشی ہوتی ہے، یہ لٹو جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس کا ایک خاص حصے میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کو لاکشی کہتے ہیں۔ وہ رنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ وہاں اس کی لپائی کر دیتے ہیں لٹو کے اندر۔ تو ہنتم سے مراد وہ لاکشی ہے۔ اور مزفتہ برتنوں سے مراد وہ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کول تار کے استعمال ہے جو ہے، یہ تمام کے تمام عربوں کے وہ برتن ہیں جن کے اندر شرابیں تیار ہوتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے بعد ایک عرصہ جو ہے وہ ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا تھا تاکہ یہ دوبارہ شراب کا شکار نہ ہوں۔ تو اس وقت اس کی اتنی تشریح جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ باقی اللہ مجھے توفیق دے، کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس بات کو جو ہے وہ ختم کریں۔ باقی جو چیزیں رہ جائیں گی ان کی انشاءاللہ کل نشاندہی ہم کریں گے، اور اس نشاندہی کے مطابق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پھر آئندہ اپنا پروگرام بنائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہماری طرف سے جو ہے وہ ارادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ارادہ جو ہے یہ پختہ ہے، اور باقی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔